جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے وہ مقام نہیں دیا جس کا کہ وہ حق رکھتے تھے، حالانکہ ان کا پیغام جو ہے ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کی کئی جامعات ہیں، یونیورسٹی ہیں جن کے ان کے نام سے چیئر ہے۔ ان کے کلام کو تمام اسلامی ممالک میں جس نے سب سے زیادہ ان کے کلام سے فیض حاصل کیا ہے وہ ایران ہے۔ ایران میں ان کو مرشد کہا جاتا ہے، مرشد لاہوری کہا جاتا ہے، اور ان کے فلسفے پر ایران نے بہت کام کیا ہے، ان کے پیغام پر۔ ہمارے ہاں وہ مقام نہیں دیا گیا۔ بین الاقوامی طور پر 2005 میں امریکہ میں ایک بہت بڑے اسلامی مفکر ہیں عثمان فصیحی، انہوں نے کہا تھا کہ عالم اسلام کے آج جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں علامہ اقبال کے کلام سے اور ان کی فکر سے فیض حاصل کرنا چاہیے، اور انہوں نے جو اجتہاد کا فلسفہ دیا ہے اس فلسفے کو اپنانا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ علامہ نے عمل کے اوپر بہت زور دیا اور کردار کے اوپر بہت دیا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ خودی پر انہوں نے فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو وہ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، خودی پر انہوں نے بہت زور دیا، اجتہاد پر بہت زور دیا، کردار پر بہت زور دیا۔ بچہ، بوڑھا، نوجوان، خواتین سب کو یہی پیغام دیا کہ آپ علم حاصل کریں۔ اور جب وہ یورپ میں گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ہمارے خیام ہیں، کندی ہیں، رازی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے سائنسدانوں نے جنہوں نے فزکس میں، کیمسٹری میں، بیالوجی، باٹنی، جغرافی، الجبرا میں کام کیا، ان کی کتابوں سے یورپ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ان کی کتابوں کے ترجمے آج بھی القانون ان کی مسلمان مفکرین کی، سائنسدانوں کی لکھی ہوئی وہاں حصہ ہے۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، تو انہوں نے پورا ایک نظم لکھی تھی وہاں پر یورپ میں کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی۔ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے وہ مقام نہیں دیا جس کا کہ وہ حق رکھتے تھے، حالانکہ ان کا پیغام جو ہے ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کی کئی جامعات ہیں، یونیورسٹی ہیں جن کے ان کے نام سے چیئر ہے۔ ان کے کلام کو تمام اسلامی ممالک میں جس نے سب سے زیادہ ان کے کلام سے فیض حاصل کیا ہے وہ ایران ہے۔ ایران میں ان کو مرشد کہا جاتا ہے، مرشد لاہوری کہا جاتا ہے، اور ان کے فلسفے پر ایران نے بہت کام کیا ہے، ان کے پیغام پر۔ ہمارے ہاں وہ مقام نہیں دیا گیا۔ بین الاقوامی طور پر 2005 میں امریکہ میں ایک بہت بڑے اسلامی مفکر ہیں عثمان فصیحی، انہوں نے کہا تھا کہ عالم اسلام کے آج جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں علامہ اقبال کے کلام سے اور ان کی فکر سے فیض حاصل کرنا چاہیے، اور انہوں نے جو اجتہاد کا فلسفہ دیا ہے اس فلسفے کو اپنانا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ علامہ نے عمل کے اوپر بہت زور دیا اور کردار کے اوپر بہت دیا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ خودی پر انہوں نے فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو وہ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، خودی پر انہوں نے بہت زور دیا، اجتہاد پر بہت زور دیا، کردار پر بہت زور دیا۔ بچہ، بوڑھا، نوجوان، خواتین سب کو یہی پیغام دیا
کہ آپ علم حاصل کریں. اور جب وہ یورپ میں گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ہمارے خیام ہیں، کندی ہیں، رازی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے سائنسدانوں نے جنہوں نے فزکس میں، کیمسٹری میں، بیالوجی، باٹنی، جغرافی، الجبرا میں کام کیا، ان کی کتابوں سے یورپ فائدہ اٹھا رہا ہے. ان کی کتابوں کے ترجمے آج بھی القانون ان کی مسلمان مفکرین کی، سائنسدانوں کی لکھی ہوئی وہاں حصہ ہے. تو وہ بڑے پریشان ہوئے، تو انہوں نے پورا ایک نظم لکھی تھی وہاں پر یورپ میں کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، 30 ٹکڑے ہو جاتا ہے. یورپ نے آج جو ترقی کی ہے اور یورپی سائنسدان مانتے ہیں کہ ہم اتنی بلندی پر جو پہنچے ہیں وہ ہم نے مسلمان سائنسدانوں سے حاصل کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے، قرآن جو ہے، یہ کتاب الحکمہ ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں سائنس ہے، اس میں تدبر کرو، اس میں فکر کرو. اور جیسے حضور سرور کائنات نے کہا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین میں جانا پڑے. تو اسی لیے وہ کہتے تھے کہ میں نے یورپ میں پھرا ہوں، یونیورسٹیاں دیکھی ہیں، جامعات دیکھی ہیں، ہماری ہی کتابوں کے انہوں نے ترجمے کر کر کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس لیے کہ ہم نے تو کتابوں کو زینت بنا دیا، الماریوں کی، وہ عمل کر رہے ہیں. آج سائنس جتنی بھی یورپ میں یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا. پھر ان کا ایک پیغام تھا مسلمانوں کے اتحاد کا، اور اس وقت انہوں نے ایک چارٹر دیا تھا. چارٹر انہوں نے جو دیا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشگر. یہ ایک یونٹی کا انہوں نے، اور یہاں بھی ان کا دل دکھتا تھا. یہ جو نفرتیں پھیلتی ہیں ان کو دور کرو، یہ چیزیں نہیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. جو قومی نمائندے ہیں اس پہ ماہرین تعلیم، قانون دان اور علماء پر ایک مشتمل کمیٹی ہونی چاہیے. وہ کمیٹی یہ فیصلہ کرے، جیسے ابھی ایران کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں کتنے تعلیم یافتہ لوگ، ان کی تعلیم کیا ہونی چاہیے. اب ایران میں ماسٹر ہیں کتنے، ان کی پارلیمنٹ کتنی عروج پر پہنچتی ہے. تو یہ تو انہوں نے ان کے نمائندوں کے لیے کہا تھا کہ بھائی یہ جو لوگ آتے ہیں جو پارلیمنٹ بنانی ہے، جو قانون ساز پارلیمنٹ ہوگی، اس میں ان کی کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، وہ ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہو، ان کی ریسرچ ہو، ایجوکیٹڈ لوگ آنا چاہیے. علماء بھی وہ ہوں جنہوں نے ریسرچ کی ہو، وکلاء بھی وہ ہوں جنہوں نے جیورسپروڈنس پر، فقہ کے اوپر تحقیق کی ہو، ایجوکیشنسٹ بھی وہ ہوں. اب اقبال اور ایجوکیشنسٹ، ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے تو کوئی موضوع چھوڑا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک سینٹر ہے مونٹسری ٹیچرز ٹریننگ سینٹر، تو ابھی میرے بستر پہ کتاب پڑھی ہوئی ہے. انہوں نے مونٹسری سسٹم پر کہ بچے کا، جو چھوٹا بچہ ہے 2 سال سے لے کر 10 سال تک، ماں تو اس کی تربیت کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو کیسا دینا چاہیے. آج سے 200 سال پہلے 2 کتابیں ہوتی تھی، کہانیاں، گلستان سعدی اور بوستان سعدی. یہ وہ مائیں پڑھتی تھیں بچوں کو کہانی. وہ اخلاقیات اور تربیت بچے کی، یہ بچے کی بھی انہوں نے تربیت پال کی. پھر نوجوانوں سے بھی خطاب کیا کہ نوجوان جو ہے، میں تو ان کو شاہین سمجھتا ہوں. شاہین وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں دل نہیں لگاتا، وہ اپنا ٹھکانہ نہیں بناتا. وہ مومن کی جو صفات ہیں وہی صفات شاہین میں ہیں، شہباز میں ہیں. تو انہوں نے نوجوانوں کو شاہین کا خطاب دیا. اور پھر خواتین کو انہوں نے کہا کہ تم نے اگر اپنا کردار سازی کرنی ہے تو فاطمۃ الزہرا پر دیکھو، خدیجہ الکبریٰ کی طرف دیکھو، امہات المومنین کی طرف دیکھو. ان لوگوں نے کس طرح کام کیا. اور پھر ان خواتین کی طرف بھی دیکھو جو جب لوگ
جنگ میں جاتے تھے تو وہ کس طرح پیاسوں کو جا کر پانی پلاتی تھی. یعنی نرسنگ کا نظام اسلام کے اندر جائز ہے، اور ایسے تمام پیشے جائز ہیں جو کردار سازی کا کام رکھتے ہوئے بھی وہ اپنی خواتین بھی کام کر سکے. بوڑھوں کو انہوں نے کہا کہ آپ بچوں پر شفقت کا ہاتھ پھیریں. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ہر شعبہ حیات کو پیغام دیا ہے. ہمیں بدقسمتی سے ہمارے پاس لفاظی بہت ہے، ہم بہت اچھی تقاریر کرتے ہیں، ہم بڑے گفتار کے بڑے اچھے غازی ہیں، لیکن کردار کا غازی نہیں. تو کردار پر انہوں نے بہت زیادہ زور دیا. میاں نواز شریف کے دوسرے دور میں جو وزیر تعلیم تھے، میں نے خود ان کو کہا تھا کہ اقبال ڈے کے اوپر چھٹی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اقبال ڈے پر پرائمری سکول، سیکنڈری سکول، کالجز، یونیورسٹیاں کھلنی چاہیے اور بچوں کے اندر ان کے کلام کو پڑھا جائے، اس کے اوپر کوئز پروگرام ہوں، اس پر مذاکرات ہوں، اس کے تقاریری مقابلے ہوں اور اس بچوں کو اپریشیٹ کیا جائے. یہ صرف چھٹی کر دینا ٹھیک نہیں ہے، میں اس کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں اس دن سکول کھلیں، کالج کھلیں، لیکن وہاں پر اقبال کے پیغام کو پہنچایا جائے. وہاں پر بچوں سے چھوٹے چھوٹے سکٹس، چھوٹے چھوٹے ڈرامے اقبال کے اوپر بنے جا سکتے ہیں اور ان کو پیش کیا جائے تاکہ بچوں کو یہ پتہ چلے کہ اقبال کیا ہے. لیکن وہ یہ ایک بات ہے کہ 365 دن میں ایک دن اقبال ڈے سے کام نہیں چلتا. اقبال نے مسلسل جد و جہد کی بات کی ہے. انہوں نے ہر کرپشن، ہر بیماری، ہر بدی کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. جہاد صرف وہی جہاد نہیں ہے کہ ہم تلوار لے کر، کلاشنکوف لے کر جہاد کریں، نہیں، غربت کے خلاف جہاد. اور یہ جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، جہالت کے خلاف جہاد. اور اخلاقیات میں جہاں تک بد اخلاقی ہو رہی ہے اس کے خلاف جہاد. یہ قلم سے بھی جہاد کرو، زبان سے بھی جہاد کرو، اور ایسا جہاد کرو کہ آپ کی اندر کردار سازی ہو. کردار پر انہوں نے بہت زور دیا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا. اچھا، یہ جتنی بھی بات ہم نے کی، اقبال کا جو فوکس رہا ہے، جو سوچ یا نظریہ رہا ہے، وہ صرف کتابوں تک محدود ہے. جو فکر اقبال ہے، جو اصل میں وہ چاہتے تھے اس مسلم امہ کے لیے، اس کو بیدار کرنے کے لیے، اس پر عمل درآمد کس طرح سے ممکن بنایا جا سکتا؟ دیکھیے، انہوں نے قائد اعظم کو جو خطوط لکھے ہیں اس میں مسلمانوں کی اقتصادی حالت، معاشی حالت، بلکہ انہوں نے علم الاقتصادیات پر کتاب بھی لکھی ہے. وہ بھی ہمیں ہمارے ساتھ ایک رول ماڈل بن سکتا ہے. ہم نے پھر ان کی صرف شاعری نہیں ہے، ان کی تحریریں بھی ہیں. ان کی شاعری تو یہ لوگوں نے ان کو اصل میں یہ شاعر سمجھ رکھا ہے. میں صرف ایک واقعہ بتلاتا ہوں. بہادر یار جنگ لکھنؤ میں جا رہے تھے 2 دن کے 3 دن کے لیے، کسی اسائنمنٹ پر قائد اعظم نے دی تھی. تو وہاں کے نوابوں نے، سکولوں نے، کالجوں نے بہادر یار جنگ کو بڑی ٹیلی گرام بھیجی کہ آپ ہمارے ہاں آ رہے ہیں تو آپ ایک دن ہمیں دیں، یہ کریں وہ کریں. وہاں کچھ نوجوان تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک ٹیلی گرام ہم بھی بھیجتے ہیں. انہوں نے، میں صدر بن گیا، وہ سیکٹری، ایسے ہی ایک ٹیلی گرام بزم اقبال کے نام سے دے دی. انہوں نے کہا کہ 32 ٹیلی گرام یا 30-32 ٹیلی گراموں میں آپ کے ہاں آؤں گا. تو وہ لڑکے بڑے خوش ہوئے. ان کو لوگوں نے بہت چندے دینے شروع کر دیے. کوئی کہتے ہم کھانا دیں گے، کوئی کہتے ہم کارپیٹ دیں گے، کوئی وہ بہرحال وہ وہاں آئے. تو انہوں نے ایک شعر وہاں پڑھا، فارسی کا شعر تھا. علامہ اقبال کو آپ لوگ صرف شاعر سمجھتے ہیں، یہ تو بڑی اچھی بات نہیں ہے. علامہ خود کیا کہتے ہیں اپنے متعلق وہ تو سن لو. تو بہت لمبی تقریر تھی، ایک میں شعر سناتا ہوں کہ نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ ایست، صوبح کتھا و رمی کشم ناکہ بے زمام. کہاں نغمہ، کہاں شعر و شاعری، اور کہاں میں. نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ ایست، صوبح کتھا و رمی کشم ناکہ بے زمام را. یہ جو بے مہار میری قوم ہے، میری قوم ہے، یہ بے مہار ہے. یہ میری بے مہار اونٹنی جو ہے، قوم جو ہے،
اس کو میں صراط مستقیم پر لا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ صرف اس کو شاعر سمجھتے ہیں، اور پھر بہادر یار جنگ نے کہا کہ میں نے تو علامہ اقبال کے کلام کو پڑھ کر میں شاید خدا کو اتنی جلدی نہ سمجھ سکتا، میں رسالت مآب حضور سرور کائنات کو اتنی جلدی نہ سمجھ سکتا، رحمت للعالمین کا اور رب العالمین کا جو بین الاقوامی تصور ہے میں اس کو نہیں سمجھ سکتا تھا، یہ اقبال نے مجھے سمجھایا۔ اب میں کیا کرتا ہوں، حیدرآباد دکن میں ایک دن ضرور یوم اقبال مناتا ہوں، ایک دن۔ وہ یوم اقبال ہر ہفتے مناتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ قرآن کا درس دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے آسانی ہو جاتی ہے لوگوں کو قرآن سمجھانے میں، اللہ اور رسول سمجھانے میں، رب العالمین کا تصور اور رحمت للعالمین کا تصور، یہ علامہ اقبال کے کلام سے میں پیش کرتا ہوں، اور ہر ہفتے یوم اقبال مناتا ہوں، ہر ہفتے۔ اور جس دن ان کی شہادت بھی ہوئی ہے بہادر یار جنگ کی، اس دن بھی انہوں نے یوم اقبال ہی منایا ہوا تھا۔